إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى في موضع آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح نذير وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال تعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا عليه آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایہ کوششوں اور محنتوں کی بدولت ہمیں اسلام جیسی عظیم روشنی اور دولت نصیب ہوئی. حضرات گرامی، اس وقت ہم لوگ ذی الحجہ
کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں، یہ عربی مہینے کے حساب سے آخری مہینہ ہے، اور حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ۔ اشہر حج جن 3 مہینوں کو کہا جاتا ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ چونکہ حج کے سارے اعمال اسی مہینے میں ہے، حج کا یہ اصل مہینہ ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو ختم ہوتا ہے، اور حج کے جتنے اعمال ہیں انہی ایام میں، یعنی 5 ایام میں پورے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی یادگار اس مہینے میں ہم لوگ مناتے ہیں، جسے ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ یہ دراصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، اسی کی یادگار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 3 سورتوں سے کئی آیتیں پڑھی ہیں۔ اس پورے پس منظر کو میں انہی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ 100% صحیح ہے، اس کے اندر کسی طرح کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور بعض چیزیں جو قرآن کے اندر ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اگر وہ باتیں قرآن میں نہیں ہوتی تو اس پہ ہم لوگ شاید یقین نہیں کر پاتے۔ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے منزل نازل کردہ کتاب ہے، اس کے سارے حروف اور اس کے الفاظ اور معانی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ میں تمہیدی گفتگو زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور صرف قرآنی آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ بھی کیا جائے تو اتنا وقت اس کے لیے ناکافی۔ لیکن جو اصل قرآن کی آیت سے جو بات نکلتی ہے، جو اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ ابراہیم کی چند آیتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور ایک پیغمبر تھے،
اور اولو العزم پیغمبر. قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، بلکہ ایک سورہ کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. سورہ انبیاء کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. گویا کہ قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اہمیت والی بات ہے، اور ایک بڑی اہمیت والی شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا. اس بلد سے مراد مکہ شریف. اے اللہ اس شہر کو بلد امین بنا دے، امن و سکون والا شہر بنا دے. امن و سکون والا شہر، بلد امین اسی لیے مکہ کو کہا جاتا ہے. اور وہ حرم ہے، وہاں بہت سا کام جو غیر جگہوں میں جائز ہے وہاں جائز نہیں ہے. وہاں کی گھاس بھی آپ نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں چڑیا کو بھی آپ نہیں بھگا سکتے ہیں. وہاں آدمی داخل ہوتا ہے، جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ جاتا ہے، امن و سکون کا پیغام لے کر کے جاتا ہے اور امن و سکون کا پیغام لے کر کے آدمی آتا ہے. تو بلد امین، امن و سکون والا شہر. اور دوسری دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچانا. بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت سے یعنی شرک سے بچانا. شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ کہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اگر آدمی شرک کرتا ہو، اگر شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا. توبہ اگر کر لیا تو تب بھی کفر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد. لیکن بہت سارے لوگ شرک کرتے رہتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے، توبہ نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگ دھاگے، لونگ اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے گلے میں، ہاتھوں میں باندھے رہتے ہیں. بہت سارے مولانا لوگ وہ لونگ پڑھ کر کے کیا کیا پھونک کر کے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ دھاگے باندھ لیتے ہیں، تعویذیں لٹکا لیتے ہیں. بہت ساری ماں اور بہنیں ہمارے گھروں میں جن کے بارے میں کھلے طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں شرکیہ اعمال ہیں، یہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. گرچہ یہ شرک جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس سے مراد شرک اکبر ہے، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے استعانہ اور استغاثہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے استغاثہ اور استعانہ کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. کچھ چھوٹے شرک ہیں لیکن وہ بھی کبیرہ گناہوں سے بڑے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بڑے ہیں وہ. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اے اللہ جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے، میرے اندر یعنی مجھ سے اس کا تعلق ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. ایک پیغمبر بڑا وسیع ظرف کا ہوتا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بد دعا نہیں کیا. جس نے میری
فرما برداری کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اپنے رب کی صفت غفور اور الرحیم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کوئی شرک کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ایک اور بڑی بات، حیرت انگیز واقعہ، ظاہر میں نے کہا کہ کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ اگر قرآن نے نہ بیان کیا ہوتا تو ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ، چونکہ حضرت ہاجرہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی، اور بڑی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ پہلی بیوی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں کچھ بناؤ نہیں تھا، کچھ چپکلش تھی، سوکن کی جو چپکلش اور آپسی اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اللہ کا مقصد کیا ہے وہ تو ظاہر ہے، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بناتا ہے، اصل سبب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن ایک سبب بنا، ایک چھوٹے شیرخوار بچے کو اور ماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آ کر کے مکہ جہاں بھی آباد ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا، جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، چٹیل میدان، پتھریلی زمین، وہاں لے جا کر کے بچے کو اور اس کی ماں کو رکھاؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اگر قرآن آپ پڑھے ہوتے معنی کے ساتھ تو یہ فصاحت اور بلاغت آپ کے دل میں اترتی اور یہ بات سمجھ میں آتی۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، ہم نے اپنی ذریت کو، ذریت سے مراد یہاں شیرخوار چھوٹا بچہ چند دنوں کا پیدا شدہ اور ماں، وادی غیر ذی زرع کے اندر ہم نے لے آ کر کے بسا دیا۔ عند بیتک المحرم، بیت حرام کے پاس، تیرے گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، جبکہ اس وقت ابھی وہاں خانہ کعبہ کے نشانات نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کے نشانات مٹ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک نبی، ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے، اور پیغمبر کو وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو عام آدمی کو نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنے بچے کو رکھا، بیوی کو رکھا، ظاہر ہے تھوڑی سی کھجور اور تھوڑا پانی، بس یہی سب اثاثے تھے، جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بچے کو چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ وہ پیغمبر کی بیوی تھی، سمجھ گئی یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ عرش کا ہے، اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں پانی ختم ہو گیا، چارہ ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بھلکنے لگا، ایسا لگا مکہ کی دھوپ اور وہاں کی گرمی، جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، تڑپ جاتا ہے آدمی تھوڑی ہی دیر میں، پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ یہ حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو اپنے تھیلے میں پانی کا بوتل ضرور رکھتے ہیں،
اور وہاں کے لوگ بھی انتظام کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگ پانی کی بوتل لے کر کے ایسے ہی مفت میں تقسیم کرنے کے لیے اور مشروبات لے کر کے مفت میں تقسیم کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ اس شدت کی دھوپ میں بچہ پانی کے بغیر بلبلا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی ہیں کہ کہیں پانی مل جائے، اور حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو داخل کر دیا۔ حج کرنے والے لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکر کے بغیر نہ عمرہ پورا ہوگا نہ حج پورا ہوگا۔ وہ حضرت ہاجرہ کا چکر لگانا، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں داخل کر دیا۔ کنکری مارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ مینا میں ٹھہرنا، میدان عرفات میں، یہ سارے حج کرنے کے مقامات ہیں۔ حاجی جاتے ہیں تو مینا میں ٹھہرتے ہیں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ ساری جگہیں وہی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چکر لگایا تھا۔ یہ سارے اعمال حج میں داخل ہیں۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں کوئی بھی حج کا عمل نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی صرف مکہ جائے اور حج کے اعمال پورا کر کے آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے حج میں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مسجد نبوی یہ وہ مسجد ہے جس کے زیارت کے لیے سفر کرنا، 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے آدمی ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، ایک متبرک اور مقدس مقام ہے، اور ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مدینہ بھی جائے اور مدینہ میں قیام کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حج کا کوئی عمل مدینہ میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 40 وقت کی نمازیں جب تک کہ مسجد نبوی میں نہیں پڑھی جائے گی اس وقت تک حج نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور وہ پانی اتنا مقدس، متبرک اور اتنا مفید ہے کہ پوری دنیا میں وہ پانی لوگ بہت ہی متبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے حلق میں چند قطرے زمزم کے چلے جائیں۔ بڑی عجیب پانی ہے وہ، لیکن حیرت انگیز پانی ہے۔ سائنسدانوں نے بھی اس پہ تحقیق کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پانی ایسا ہے کہ آدمی کھانا نہ کھائے، صرف وہ پانی پیے تو اس کے سارے جسم کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، جتنے وٹامنس کی ضرورت ہے وہ وٹامنس اس کو مل جائیں گے، شفا ہے اس کے اندر۔ زمزم آدمی بہت ہی عقیدت کے ساتھ پیتا ہے، وہی وہ پانی ہے۔ قبیلہ جرہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھیجا، وہ آباد ہوئے، اور وہیں سے پھر مکہ شہر آباد ہوا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے رب تاکہ لوگ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور پھلوں کا رزق انہیں عطا فرما، شاید کہ لوگ شکر گزار ہوں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عجیب بات ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، جھکا دے۔ کون ہے ہم میں جو مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش نہیں رکھتا ہے؟ ہاں، لیکن ہم لوگ سستی کرتے ہیں، مال کا ضیاع کا ڈر ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے۔ بہت سارے لوگ یہاں ہیں جن پہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، ان کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ 2 کٹھا زمین بیچ کر کے حج کے لیے جا سکتے ہیں، گھر نہ بنوا کر کے اور بھی دیگر ضروریات ہیں وہ پورا نہ کر کے حج کرنے جا سکتے ہیں۔ اور حج کے فریضے میں
یہ بات داخل ہے کہ آپ کے پاس مکہ اور مکہ جانے کے اخراجات ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ ہی صرف اتنا ہو. جو بھی رقم ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جو کچھ ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں انسان کی، بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر کے اگر اتنا مال ہے کہ آدمی مکہ جا سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے. آپ دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ لے لیجئے کہ کتنے لوگ فریضہ حج کے اندر داخل ہوں گے. میرا خیال ہے کہ آدھا سے زیادہ لوگوں پر حج فرض ہے، آدھا سے زیادہ لوگوں پہ حج فرض ہے. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ نہیں جا پاتے. یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہیں حج ہے، یہیں غریبوں میں مال کچھ تقسیم کر دیں گے اور صدقہ خیرات کر لیں گے، حج ہو جائے گا. نہیں، کبھی نہیں میرے بھائیوں. یہ فریضہ حج ہے، وہاں جا کر کے ہی یہ پورا ہوگا، اور اس مہینے میں جانا ہوگا. عام دنوں میں بھی جا کر کے آدمی حج نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں. اور بہت سارے لوگوں پہ حج فرض ہے. اب یہ حالات آپ نے دیکھا کہ 2 سال سے آدمی جا نہیں پائے گا، نہیں جا پا رہا ہے. اس لیے حج اگر فرض ہے تو جلد کرنا چاہیے. علماء یہ رائے ہے کہ حج، یعنی زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ حج علی الفور فرض ہے. یعنی جب آپ کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ فوری طور پر آپ کو انتظام میں لگ جانا چاہیے، اور جب موقع آئے فوراً حج کے لیے سفر کرنا چاہیے. حج بہت اہم عمل ہے میرے بھائیوں، اس لیے میں نے اس خطبے میں اس کی طرف اشارہ کیا. آپ سوچئے، آپ نیت میں داخل کیجئے کہ ہمیں حج کرنا ہے، اور بڑھاپا سے پہلے کرنا ہے. بڑھاپے کا یہ عمل بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. حج کے اندر جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی مشقت ہے، جتنا دوڑنا اور چلنا پڑتا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر جائیں بڑھاپے میں تو دیکھیے بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے وہاں، چلنے کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے. طاقتور لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ آپ اپنے ذہن میں داخل کیجئے کہ ہمیں حج کرنا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تب. بہت ساری آیتیں میں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین. یہ آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کیا تھا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا انہیں عطا کیا. جب بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربانی کریں. چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے. بڑا حلیم بچہ، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بردبار بچے کی بشارت ہم نے دی. بچہ وہی بردبار ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ہر جائز حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. ماں کے سامنے، باپ کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع کو نہیں چھیڑ سکتے. لیکن جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں انہیں یہ گرہ باندھ کر کے رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے آواز بلند کرنا، اوہ کرنا ہی جائز نہیں ہے. یہ جائے کہ ان کو آدمی ڈانٹے، پھٹکارے، ان کو تکلیف دے، ان کو اذیت دے، بلکہ وہ جنت کے دروازے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو خوش کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ ہچکچا رہے ہیں، نہیں آپ کر گزریے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ایک ملعون شخص، ملعون کہہ رہا ہے، آج کل ابھی آپ یوٹیوب دیکھتے ہوں گے تو اس کی یہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے. کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں چونکہ تردد تھا
اس لیے ان کی قربانی پوری نہیں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, تمہاری قربانی پوری ہو گئی. یہ ملعون قرآن میں تبدیلی کی بات کرتا ہے. قرآن سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے اس کو, قرآن سمجھ نہیں سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, یہ الگ بات ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے قربانی قبول کر لیا, بیٹے کی قربانی قبول کی, لیکن اصل امتحان مقصود تھا, بیٹے کو قربان کرنا مقصود نہیں تھا. اس لیے ہم نے بیٹے کی جگہ پر دمبا جنت کا وہاں اتار دیا. عجیب طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. وہ سورہ شورى والی آیت, ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا اللہ اپنے رب کا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے, وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا, اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. توحید کے مظاہر ہے یہ سب. حج کے اعمال, قربانی کے اعمال. قربانی آدمی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. خون بہانے سے پہلے اللہ کو ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کا جانور کتنا موٹا, کتنا تگڑا ہو, یہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا ہے. آج کل ہم منافست کرتے ہیں, فلاں کا اتنا مہنگا بکرا, فلاں کا کہ قربانی اتنی مہنگی. بس آپ کے پاس جتنا مال ہے اس حساب سے آپ قربانی کیجئے, اور دل سے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک خون بہانا, اس قربانی پہ بھی بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے ہیں. یہ گناہ ہے, اسی ملعون نے یہ بھی کہا ہے اتنے سارے جانوروں کا خون بہانا گناہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا کہنے والا شخص ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ عبادت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے. اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی, ہم نے بعد کے آنے والی نسلوں میں بھی اس کو جاری رکھا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ دل سے قربانی کیجئے. قربانی کے مسائل آپ پوچھتے رہتے ہیں. قربانی کا جانور دانتا ہوا ہونا چاہیے, موٹا اور صحت مند ہونا چاہیے. عیوب جو ہے ظاہری, لنگڑا کانا وغیرہ, اس سے پاک ہو. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میت کی طرف سے قربانی ہم کریں یا نہیں. میرے بھائیوں, قربانی یہ زندہ کا عمل ہے, اور گارجین اپنے نام سے قربانی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی, اور سب میں یہی کہا ھذا منی واہل بیتی, یہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. آپ بھی جتنی قربانی کریں, یہی جملہ قربانی کے اندر آدمی کہتا ہے, اے اللہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. آپ اگر نیک ہیں, صالح ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ثواب کے ساتھ آپ کے والدین گرچہ وہ مر چکے ہیں ان کو بھی آپ کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالی شامل کرتا ہے. ہاں, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے کا ثبوت ہے. صدقہ اور خیرات کر کے آدمی میت کو ثواب پہنچائے گا, حدیث میں بالکل نص ہے. اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے, اور غالب جو صحیح مسئلہ وہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں بلکہ زندہ کی طرف سے قربانی کرنا ہے. میت کی طرف سے جو ثابت نہیں ہے اس کو آپ مت کیجیے, یہی صحیح مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ بہت ساری اہم باتیں تھیں. وہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں, کبھی موقع ملا تو تفصیلی ان کا ترجمہ اور تشریح ہم کریں گے, یا کبھی بھی آپ قرآن پڑھیے تو قرآن کے اندر ان آیات کو پڑھیے. اس کے اندر بہت سارے معانی اور بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گے جس میں حیرت کریں گے, اور ایمان کے اندر تازگی آئے گی. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہمیں زندہ ہونا چاہیے, اور
اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ الہ تو ہمیں اپنے نیک اور صالح بندہ بنا لے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأتم وأهم وأكبر۔